اور میں اسلام کی طرف مائل ہوا تقریباً 20 سال قبل کسی بہت ہی خاص وجہ سے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں لوگوں کو عیسائیت کی طرف بلایا کرتا تھا۔ میں جہاں بھی جاتا میں اپنی بائبل اٹھائے پھرتا، میں صلیب یا کراس پہنے پھرتا، اور حتیٰ کہ میں ایک ٹوپی پہنے ہوا ہوتا، ایک ہیٹ جس پر لکھا ہوا ہوتا کہ جیزس یعنی عیسیٰ خدا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں مجھے اس وقت تو اس بات کا احساس نہ تھا کہ میں کس قدر مضحکہ خیز دکھائی دیتا ہوں گا، مجھے اس چیز کا احساس بھی نہ ہوا، لیکن ان دنوں میں بہت جنونی تھا اس دعوت کو عام کرنے میں جس کو لوگوں کو جاننے کی ضرورت تھی۔ پیغام محبت سے متعلق، امن سے متعلق ایک پیغام، اور ایک پیغام اچھا انسان ہونے سے متعلق، تاکہ جب قیامت آئے گی، روز آخر، تو وہ اس کے لیے تیار ہوں۔ روزمرہ کی میری وہ زندگی جو قبول اسلام سے قبل کی تھی، دو چیزوں سے بھری ہوئی تھی: محنت کرنا کاروبار کے لیے، دولت کمانے کے لیے، تجارت، اور محنت کرنا لوگوں کو حضرت عیسیٰ کے متعلق اور امن کے پیغام سے متعلق بتانے کے لیے۔ میں یہ جان کر حیران ہوا کہ اسلام میں کام بھی زیادہ کر سکتا ہوں اور دعوت بھی بہتر انداز میں دے سکتا ہوں، اور یہ یقینی بات ہے۔ اس شخص سے ملنے سے پہلے جنہوں نے میری مدد کی اسلام سے متعلق مزید جاننے کے لیے، میں اسلام اور مسلمانوں کے متعلق بہت غلط نظریہ رکھتا تھا۔ در حقیقت میں تو اس حد تک بدگمان تھا کہ کبھی کسی مسلمان سے نہ ملتا۔ پھر میرے والد نے مجھے بتایا کہ کاروبار کرنا ہے ایک مسلمان کے ساتھ۔ میں نے کہا نہیں، قطعاً نہیں، یہ مسلمان تو دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ تو ہائی جیکرز ہیں، یہ تو بچوں کو اغوا کرتے ہیں، اور یہ تو خدا پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ دراصل یہ تو صحرا میں ایک سیاہ ڈبے کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ زمین کو 5 مرتبہ روزانہ چومتے ہیں۔ میں نے تو بس اسلام کو یہی کچھ سمجھ رکھا تھا۔ ایک بہت غلط نقطہ نظر اور ایک اور غلط نظریہ کہ یہ عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ ہر کسی کو قید خانے میں رکھتے ہیں۔ یہ تھا وہ نظریہ جو میں رکھتا تھا، لیکن چونکہ میں کبھی کسی مسلمان سے ملا ہی نہ تھا، یہاں تک کہ ہم نے مصر کے ایک آدمی کے ساتھ کاروبار شروع کر دیا۔ جب میں پہلی مرتبہ اس مصری شریف النفس سے ملا تو میں حیران تھا، کیونکہ میں تو توقع کر رہا تھا کسی ایسے آدمی کو دیکھنے کی جو لمبا لباس پہنے ہوگا اور اس کے اوپر سیاہ چوغا ہوگا اور ایک بڑی پگڑی یا امامہ ہوگا اس کے سر پر، اور اس کی بڑی بڑی بھویں ہوں گی آپس میں ملتی ہوئی، یوں ہو سکتا ہے اس کے پاس تلوار بھی ہو، سیف حسام کی طرح، ایسے جیسا کہ مجھے خمیمی کے متعلق بتایا گیا تھا شاید۔ لیکن پھر میں جب اس آدمی سے ملا، میں تو ہکا بکا رہ گیا۔ وہ بالکل عام سا لباس پہنے ہوئے تھا اور وہ بالکل دوسرے عام لوگوں کی طرح دکھائی دیتا تھا، حتیٰ اس کی تو بڑی بڑی داڑھی بھی نہ تھی۔ در حقیقت اس کے تو بال بھی نہ تھے، کیونکہ وہ تو گنجا تھا۔ وہ تو بہت اچھا تھا، بہت ہی شریف النفس انسان، اور میں نے اسی وقت سوچ لیا، میں شرط لگا سکتا ہوں کہ میں اسے عیسائی بنا لوں گا۔ یہ میرا خیال تھا، میں اسے عیسائی بنا دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک بات جس نے مجھے واقعتاً حیران کر دیا، جسے عربی میں آپ عجیب کہتے ہیں، عجبان، حیران و پریشان کن، اس آدمی کا طریقہ کار تھا۔ خاموش، شریف، مہربان تو تھا ہی، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ وہ روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کیا کرتا تھا۔ ہر روز روزانہ وہ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا، مقررہ وقت پر۔ وہ کہتا، معاف کیجیے گا، میں ابھی آیا۔ وہ جاتا، وضو کرتا، پھر اللہ اکبر، نماز پڑھتا، کچھ ذکر اذکار، دعا کرتا، پھر ہمارے پاس آ جاتا اور دوبارہ کام شروع کر دیتا۔ ہر روز، ہفتے میں 1 دن کے سوا، جمعے کے دن، وہ سب کچھ چھوڑ دیتا۔ وہ کہتا، میں 2 گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ تیار ہوتا، مسجد کی طرف جاتا، وہاں اپنی نماز ادا کرتا اور واپس آ جاتا، اور اسے تقریباً
आधा घंटा लगता वहां पहुंचने के लिए। बस इसीलिए वो 2 घंटों की रुखसत लेता, लेकिन वो फिर आ जाता और अपने काम में लग जाता। यूं वो आदमी हफ्ते में 7 दिन काम करता, लेकिन वो अपनी इबादत के लिए काम छोड़ देता। एक और बात जो वो किया करता था, वो ज़ौक़ शौक़ से रोज़े रखता, सोमवार को और जुमेरात को भी। मसलन आप उसके पास जाते और पूछते कि क्या आप ये लेना पसंद करेंगे, ये थोड़ा बहुत, तो वो कहता आपका शुक्रिया, मैं रोज़े से हूँ। एक हैरान कुन बात उससे मुतल्लिक, हत्ता कि मेरे वालिद ने भी इस सिलसिले में बात की थी कि वो किस कदर ईमानदार था। किसी भी वक्त कोई भी तजारती लेन देन होता, कोई भी, वो हमेशा यकीन दहानी करता कि खरीदार ने कदर कीमत हासिल कर ली है। जो भी मामला वो कर रहे होते, और यकीन करता कि जिस चीज़ का उन्होंने वादा किया था वो उसने ले ली है। और फिर इसके बाद कि वो दोनों खुश थे, ये एक अलग सिफ्त थी जिस पर हम हैरान थे। आप हैरान होंगे कि मैंने सोचा कि अगर हम इस आदमी को ईसाई बना लेते हैं तो हम इसको पादरी बना सकते हैं, हत्ता कि फरिश्ता बना देंगे, क्योंकि वो बहुत ही बाइखलाक शख्स था, बहुत ही शरीफुल नफ्स। लेकिन आप जानते हैं फिर क्या हुआ? एक दिन जब मैं इसे ईसाई बनाने की कोशिश कर रहा था, उसने हमसे बाइबल से मुतल्लिक सवालात किए, और यूं फिर मैंने कहा, हाँ, मेरे पास एक कैथलिक पादरी है जिसका मेरे घर आना जाना है। मैं उस वक्त प्रोटेस्टेंट था, ये 2 मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, और मेरा बाप भी वहाँ पर था अपनी बाइबल के साथ। मेरे पास भी बाइबल थी, मेरे वालिद के पास मुख्तलिफ बाइबल थी, कैथलिक के पास एक और बाइबल थी, और हम सब इसके गिर्द बैठ जाते और इस पर बहस करते रहते, कौन सी बाइबल, हम इस बहस में पड़ जाते। और वो हर लम्हा, वो मुसलमान यूं खामोश बैठा रहता, पुरसकून। तो फिर हमने उससे एक दिन पूछ ही लिया कि तुम्हारे कुरान के कितने वर्जन हैं? उसने कहा एक, सिर्फ एक, और ये अभी तक अरबी में है। जैसे ही ये नाजिल हुआ, ये मुकम्मल है, कुछ भी इसमें कमी बेशी नहीं, ना तो अल्फाज की कमी है, किसी सफ़े की भी कमी नहीं, हत्ता कि एक नुक्ते की भी नहीं। फिर हमें एक और ख्याल आया, चलो इसके साथ खुदा से मुतल्लिक बात करते हैं। लेकिन जब हमने खुदा से मुतल्लिक बात करना शुरू की तो उसने कहा कि आप लोग तसलीस को बयान कर सकते हैं। फिर हमने वजाहत करने की कोशिश की कि किस तरह 3 मिलकर 1 बनता है। हमने कई मिसालें दी, लेकिन वो मिसालें कुछ अच्छी ना थी। क्या आपको पता है कि जब हमने उससे पूछा कि आप लोग क्या कहते हैं खुदा से मुतल्लिक, उसने कहा ये तो बड़ी सीधी सी बात है, और उसने वही कुछ कहा जो कि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और क्या आप जानते हैं कि इसके दलाइल इतने ठोस थे कि हम मबहूत हो गए, बिल्कुल गुमसुम। जरा सोचिए किस कदर खूबसूरत मानी है इसके। जब किसी को यह पता चलता है, जब उसे वाकई पता चलता है कि अल्लाह वो यकता है, बिल्कुल मुनफरिद, तन्हा, उसका कोई शरीक नहीं, और उसका कोई निगहबान नहीं, और उसका कोई बाप नहीं, और ना ही कोई बेटा है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई चचाजाद नहीं, कोई खालाजाद नहीं, और उस जैसा कोई है ही नहीं। वो अकेला है, मुनफरिद, हैरान कुन। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको ईसाई होना कैसा लगता था? जी हाँ, कैसा लगता था एक ईसाई होना? क्या आपको ईसाइयत से मुतल्लिक कुछ शकूक व शुबहात थे? जी, दरअसल अपनी जिंदगी में एक मुकाम पर मैं ईसाइयत में रंगा हुआ था, और इस पर मेरा ईमान था कि मेरा ख्याल था कि बस सब कुछ यही है, यहाँ तक कि मैंने अगलात पानी शुरू कर दी बाइबल में, वाज़े तरीन अगलात बाइबल में। और फिर इस बात ने मेरे शक को बढ़ा दिया। शक खुदा से मुतल्लिक ना था, नहीं, ये शक बाइबल से मुतल्लिक था। और ईसाइयत से मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? कुछ चीजें जिनके मुतल्लिक हम सोचते हैं, जब हम इस मौजू पर बात करते हैं, इसे ईसाइयत क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर इसे ईसाइयत कहा जाता है तो आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करनी चाहिए। लेकिन उन तमाम लोगों का क्या बनेगा जो उनसे पहले थे? उन लोगों का क्या बनेगा जो जानते भी ना थे, जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा, दाऊद, सुलेमान, तमाम तर अंबिया, और फिर खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अपने मुतल्लिक। क्या उन्होंने फरमाया था कि मैं ईसाई हूं? दर हकीकत मैंने बाइबल से ही पा लिया
اس میں ارشاد ہے کہ انہیں کبھی بھی عیسائی نہیں کہا گیا، یہاں تک کہ وہ اپنا پیغام اینتیاک تک لے کر گئے۔ بہت لمبے عرصے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، بہت عرصے بعد پال کے بھی، جب وہ اس مذہب میں آئے اور معاملات کو تبدیل کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی عیسائی نہیں کہا جاتا تھا اینٹیاک کے بعد۔ پھر میں نے سوچنا شروع کیا، اگر نام ہی درست نہیں ہے، کتاب میں کئی اخلاق ہیں، میں نہیں جانتا۔ لیکن جب میں نے دیگر ترجیحات پر غور کیا، دیگر مذاہب پر، تو میں واقعتاً کچھ زیادہ متاثر نہ ہوا۔ میں نے حقیقتاً اسلام کے متعلق کچھ بھی نہ سن رکھا تھا، اور میں کسی مسلمان سے بھی نہ ملا تھا، یہاں تک ایک مصری دوست سے میری ملاقات ہوئی۔ لیکن پھر میں نے کچھ ایسی چیزوں کا مشاہدہ شروع کیا جنہوں نے مجھے ایک خوبصورت تعلق دکھایا۔ ان میں سے ایک چیز جو میرے مصری دوست نے مجھے بتائی وہ یہ تھی کہ ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہودی، آپ جانتے ہیں یہودی، وہ ایمان رکھتے ہیں آدم پر، ابراہیم پر، آئزک اسحاق پر، اسماعیل علیہ السلام پر، وہ ایمان رکھتے ہیں سلیمان پر، داؤد پر، ان تمام پیغمبروں پر وہ ایمان رکھتے ہیں توریت میں، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے، نہ پیغمبر کے طور پر، نہ خدا کے بیٹے کے طور پر، نہ ان کے معجزات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کس طرح ایمان رکھ سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر؟ اس نے کہا ہاں، ہم انہیں عیسیٰ کہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بالکل یہودیوں کی طرح ہے، یشوع، عیسیٰ، یشوع، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ آپ جانتے ہو کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ معجزاتی طور پر پیدا ہوئے۔ واہ، معجزاتی طور پر، معجزہ اللہ کی طرف سے، چلو خیر۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے معجزات دکھائے، حتیٰ کہ جب وہ پیدا ہوئے تو وہ بول سکتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بول سکتے تھے جب آپ پیدا ہوئے، اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ آپ پیغمبر ہیں اور ان کا ایک مقصد تھا۔ میں نے کہا واقعی؟ اور انہوں نے معجزات دکھائے۔ جن لوگوں کو جلدی امراض ہوتی تھی ان کا علاج کیا گیا، جو لوگ چل پھر نہیں سکتے تھے، لنگڑے تھے، ان کا علاج کیا گیا، وہ لوگ جو اندھے تھے ان کا بھی علاج کیا گیا، حتیٰ کہ مردے کو بھی زندہ کر دیا گیا۔ یہ روایات بائبل میں ہیں، لیکن آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ایک مسلمان ان پر ایمان رکھتا ہے؟ ہاں؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر آپ کا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہوئی نا بات، وہ مریم کے بیٹے ہی تو ہیں۔ اس نے کہا کہ یوں ہمیں اس مسئلے پر بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ کا بیٹا؟ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ اعوذ باللہ۔ یہ وہ بات ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ مسلمان بھی ایمان رکھتے ہیں بالکل وہی، تقریباً بالکل وہی، جی ہاں بالکل وہی، لیکن ہو سکتا ہے تھوڑا سا مختلف، کیونکہ جب ہم خدا کے بیٹے کے موضوع پر آئے تو اس نے کہا نہیں، مریم علیہ السلام کے بیٹے، جی ہاں، معجزہ، جی ہاں، حتیٰ کہ کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، جب اللہ کچھ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے وہ صرف یہ فرماتا ہے کن فایا کن، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور یوں اس نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، اور میں نے کہا یہ تو بائبل میں ہے، اس نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، بی اینڈ اٹ از، اور یوں اس نے انہیں پیدا کیا۔ مریم ماں ہے اور خدا خالق ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ میرے مسلمان دوست نے مجھے بتایا۔ میں نے سوچا اوہ، اگر یہ معاملہ ہے تو اس کے علاوہ تمہارا ایمان کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارا ایمان ہے کہ وہ فوت نہیں ہوئے، وہ تو اللہ کے پاس ہیں اور وہ آخری دنوں میں نازل ہوں گے۔ او میرے خدا! میں نے کہا یہ آدمی تو آسان شکار ہے، میں تو اسے ابھی عیسائی بنا سکتا ہوں، یہ تو بالکل آسان معاملہ ہے۔ لیکن پھر ایک واقعہ ہوا، ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ کیتھولک مبلغ میرے دوست نے کہا میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہاں کیا کرتے ہیں، اور وہ مسجد میں گیا۔ جب وہ واپس آیا میں نے کہا ادھر آؤ، انہوں نے وہاں پر کیا کیا تھا؟
کیا انہوں نے وہاں جانور ذبح کیے تھے، یعنی ذبیحہ، یا ایسی کوئی چیز یعنی کہ بم وغیرہ؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا وہ ایک قطار میں کھڑے ہوئے، صف بندی، پھر وہ ایسے کھڑے ہوئے۔ اس نے کہا کسی مانک یا پادری کی طرح جب وہ خاموشی سے عبادت کرتے ہیں۔ اس نے کہا وہ خاموش تھے اس طرح۔ میں نے کہا واقعی؟ اس نے کہا پھر وہ جھکے، رکوع کیا اور پھر سجدہ کیا، پھر قضا کیا، خاموشی سے، ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کی، خاموشی سے سارے وقت میں، یہاں تک کہ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے کہا پھر؟ اس نے کہا پھر وہ چل دیے۔ میں نے کہا کس قسم کی موسیقی انہوں نے بجائی؟ اس نے کہا انہوں نے کوئی موسیقی نہیں بجائی۔ کیا آپ خدا کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں بغیر موسیقی کے؟ میں چونکہ ایک میوزک منسٹر تھا، حیران رہ گیا، کیسے؟ موسیقی نہیں تھی؟ اس نے کہا نہیں، کوئی موسیقی نہیں۔ مجھے اس کے بارے میں مزید پتا چلا، مجھے اور کچھ پتا چلا، میں نے اس سے متعلق اور بہت کچھ سیکھا، اور جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اب میری باری آئی، میں بہت ہی متجسس ہو گیا، تو میں نے اس مسلمان سے سخت ترین سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ تم اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وغیرہ۔ میں نے سن رکھا تھا کہ مسلمان یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ جب بھی میں اس سے سوال کرتا وہ مسکراتا، اور پھر وہ مجھے کئی اچھی باتیں بتاتا، اور میں سوچتا ہاں یہ تصور تو میرے ذہن میں تھا ہی نہیں۔ در حقیقت جب میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غور و فکر کیا کہ آپ کا کردار کیا تھا، آپ کا عمل کیا تھا، آپ کا لوگوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، کیسا تھا، اور میں نے اپنے آپ سے کہا یہ آدمی، یہ مسلمان حضرت عیسیٰ کی سیرت پر زیادہ چل رہا ہے عیسائیوں کی نسبت۔ یہ کبھی شراب نہیں پیتا، یہ کبھی بھی سگریٹ نہیں پیتا، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا، یہ خواتین کے پیچھے نہیں پڑتا۔ آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں، در حقیقت جب خواتین قریب آتی تو اپنی نظریں نیچے جھکا لیتا۔ میں نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ یہاں ہوتے علیہ السلام تو وہ یقیناً ایسا ہی کرتے، اس آدمی کی طرح ہوتے۔ میں ابھی بھی حیران ہوتا ہوں کہ میں اسے عیسائی کیسے بنا سکتا تھا۔ یہ ابھی بھی میرے ذہن میں ہے کہ میں اسے کیسے عیسائی بنا سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری یہ تمنا بھی تھی کہ کاش میں بھی اس آدمی جیسا ہوتا، کیونکہ اسے قلبی سکون میسر تھا۔ خواہ جو کچھ بھی ہوتا، اگر سڑک پر ہمارا ٹائر پنچر ہو جاتا تو وہ سکون میں ہوتا، الحمدللہ، قدر اللہ۔ میں اس کا مطلب نہیں جانتا تھا، وہ کہتا قدر اللہ، ماشاءاللہ، میں اس کا مطلب نہیں جانتا تھا، لیکن وہ یہ کہتا اور مسکرا دیتا۔ اگر ہماری گیسولین ختم ہو جاتی، ایندھن، الحمدللہ، قدر اللہ۔ اگر میرے پاس ادائیگی کی رقم ختم ہو جاتی، قدر اللہ، ماشاءاللہ۔ خواہ جو کچھ بھی ہوتا وہ ٹھیک رہتا۔ میں حیران ہوتا کیسے یہ آدمی اتنا پرسکون ہے ہر وقت۔ میری تمنا تھی کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب میں اپنے اس مسلمان دوست کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں ہنس پڑتا ہوں، یہ سوچ کر کہ کس قدر صبر و تحمل کا پیکر تھا میرے ساتھ، کیونکہ میں بتاتا رہتا کہ یہ ہے، وہ ہے، اور آؤ عیسائی بن جاؤ وغیرہ، اور وہ مسکراتا رہتا۔ بالآخر ایک دن اس نے مجھ سے کہا، جان لو میں تمہارا مذہب اپنا لوں گا اگر تمہارا مذہب میرے مذہب سے بہتر ہوا، لیکن تمہیں ثبوت لانا ہوگا۔ ثبوت؟ اسلام میں ہم جانتے ہیں کہ دلیل بہت ہی اہم چیز ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی کوئی چیز بتاتا ہے تو کوئی دلیل میرے بھائی، صحیح؟ لیکن عیسائیت میں مجھ سے کبھی کسی نے ایسی بات نہیں کی تھی۔ کس قسم کا ثبوت؟ ثبوت؟ میں نے بھی اس سے کہا کہ ثبوت؟ مذہب کے لیے تو کوئی بھی ثبوت نہیں، یہ تو عقیدہ ہے، صرف یقین ہے، کوئی دلیل نہیں۔ اس نے کہا اسلام میں ہمارے پاس یہ دونوں ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ہے لیکن ہمارے پاس ثبوت بھی ہے۔ اور جب اس نے یہ کہا تو یہ فوراً میرے ذہن میں آیا، اور میں نے اس سے کہا کہ کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ تم بیٹھو گے
اور مجھے بتاؤ گے کہ بحیثیت ایک مسلمان تم یہ ثابت کر سکتے ہو کہ کہیں کوئی خدا بھی ہے؟ پھر اس نے مجھ سے کہا تمہارا مطلب ہے کہ آپ ایک پادری کی حیثیت سے بیٹھیں گے یا عیسائیوں کی طرف سے یا سیکھیں گے؟ میں اب کیا کہہ سکتا تھا، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہ تھا کہ اس کی دلیل کیا ہے، کیونکہ میں نے تو کبھی دلیل کے متعلق سوچا ہی نہ تھا، کچھ بھی نہیں۔ بس آپ نے کسی کو کچھ کہتے سنا اور آپ یقین کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بائبل میں یہ کہا گیا، وہ کہا گیا، آپ دیکھتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں، آپ اسے کبھی نہیں پاتے۔ آپ نے یہ کہاں سے کہا؟ اس نے یہ کہہ دیا، اوکے میں یقین کرتا ہوں۔ جی، اسلام میں ہر ایک لفظ کا ثبوت دینا ہوتا ہے، نہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا، قال اللہ وقال رسول، یہ اسلام کا حق ہے۔ قال اللہ قرآن، وقال رسول، حدیث، صحیح حدیث، بخاری، مسلم۔ میرا مسلمان دوست اسلام کی مجھ سے وضاحت کرتا، وہ مجھے اسلام کے بارے میں بتاتا اور قرآن میں سے وضاحت کرتا، اور وہ عربی میں نقل کرتا۔ مجھے عربی نہیں آتی، زیرو، عربی نہیں آتی تھی۔ ان دنوں مجھے ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ السلام علیکم بھی نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن وہ پھر بھی قرآن کی عربی میں تلاوت کرتا تھا، اور پھر وہ کہتا، کم و بیش اس کا انگریزی ترجمہ ایسا ہو سکتا ہے، اور وہ مجھے بتاتا، اور وہ کہتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ، وکالہ ارشاد فرمایا، مثال کے طور پر، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور انگریزی میں وہ اسے یوں کہتا کہ آپ سب میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اسے سیکھے، قرآن سیکھیں اور پھر آپ قرآن سکھائیں۔ تو وہ مجھے عربی کا حوالہ دیتا، وہ مجھے انگریزی میں بھی بتاتا۔ بعض اوقات، اور غور سے سنیں، بعض اوقات وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا فوری طور پر، جیسا کہ وہ کہہ دیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ میں کہتا نہیں ذرا رکو۔ وہ کہتا کیوں؟ میں کہتا ذرا ٹھہر کے پڑھو۔ وہ کہتا کیوں؟ میں کہتا میرا دل چاہتا ہے سننے کو۔ وہ کہتا آپ کو اس کی سمجھ نہیں۔ میں کہتا میں اسے پسند کرتا ہوں۔ اور بعض اوقات جب وہ تلاوت کرتا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں رونا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا کیوں، جیسا کہ جب وہ پڑھتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ جب وہ یہ حصہ پڑھتا، جب وہ کہتا، وسع كرسيه السماوات والأرض، تو میں اسے کہتا ذرا ٹھہریے، ہو یہ کیا ہے، ذرا ٹھہریے، یہ کیا ہے؟ اور پھر وہ اللہ کی کرسی کی وضاحت کرتا، اللہ کے عرش کی، اس کی تفسیر بیان کرتا۔ تو میں سوچتا، اوہ کہ یہ شخص اپنے مذہب کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، ایک جیولوجسٹ کی طرح، جیسا کہ میں ایک مبلغ کے طور پر جانتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پادری عیسائیت کے نہیں جانتے عیسائیت کے متعلق جتنا کہ مسلمان جانتے ہیں؟ کچھ مسلمان عیسائیت کو کہیں زیادہ جانتے ہیں، کئی ایک عیسائی پادریوں کی نسبت۔ اور بالخصوص یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں جانتا اسلام کے متعلق، مغرب میں کوئی بھی نہیں۔ یہ ایک نہایت ہی خوبصورت مدلل طریقہ کار بیان کرنے کا حق اور ثبوت۔ لا الہ الا اللہ۔ جب آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، جب آپ سمندروں کو دیکھتے ہیں، آپ ستاروں کو دیکھتے ہیں، چاند سورج کو، اور پھر آپ احساس کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ حادثاتی طور پر مارز وجود میں نہیں آ سکتا، اس کا کوئی نہ کوئی تو خالق ہوگا۔
آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کو آپ کا دماغ کہاں سے ملا؟ آپ کے ہر دن کا حساب کون رکھتا ہے؟ آپ کو کون جگاتا ہے؟ کون سلاتا ہے؟ آپ کو زندگی کس نے دی؟ آپ کو نئی جلد کون عطا کرتا ہے جب آپ زخمی ہوتے ہیں؟ کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ ایسا کرتا ہے، لیکن کسی کے پاس بھی قرآن کا ثبوت نہیں ہے اور سنت کا جو کھلے عام واضح کرتا ہے، ثبوت مہیا کرتا ہے۔ بار بار قرآن کی ہر آیت میں یہ ثبوت مہیا کرتا ہے۔ سو اس ملاپ کو دیکھیں، ہمارے پاس ایک آدمی ہے جو ایک اخلاق کا نمونہ ہے، اس کا رویہ اسلام کی خصوصیات، اور اس کے پاس بنیادی علم ہے، بالکل سادہ علم۔ کس چیز کا؟ اسلام کے 5 ارکان کیا ہیں؟ گواہی دینا، نماز، صوم رمضان، زکوٰۃ المال اور بیت اللہ کا حج۔ اس نے ان کی وضاحت کی، اس نے ان کی بنیادی ارکان کی وضاحت کی۔ اور ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ امان باللہ اللہ پر ایمان وملائکتہ اور فرشتوں پر ایمان۔ وکتبہ، ساری کتابیں، ساری کی ساری کتابیں جو آغاز سے لے کر گزشتہ دور میں نازل ہوئی، تمام تر پیغمبروں کی، ورسولہ، تمام پیغمبروں پر، اور ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یوم القیامہ، کھڑے ہو جانے کا دن، عربی لغت میں کھڑے ہو جانے کا دن۔ اور اس نے اس کی وضاحت کی بڑی سادگی سے کہ ہمیں واپس جانا ہے۔ ہر کسی کو، میں نے کہا رکیے، صرف مسلمانوں کو؟ اس نے کہا نہیں، ہر کسی کو واپس جانا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ سب مسلمان، سب عیسائی، سب یہودی، سب تمام بودھسٹ، سب ہندو، تمام تر کافر، سارے کے سارے قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے۔ اور اسلام کا 6واں رکن اس نے بتایا کہ وہ ہے قدر اللہ، اور اس رکن کے حوالے سے میں کسی کو عملی طور پر قدر اللہ پر عمل کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا، لیکن آپ کسی کو اس رکن کے حوالے سے کیسے بیان کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا مقدر لکھ دیا ہوا ہے۔ اس کا اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور یہ اس کے اختیار میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ مثلا اگر اللہ نے میرے متعلق کچھ لکھ دیا تو اس پر مجھے سزا اور جزا کیوں ملے گی؟ یہ تو میرا قصور ہی نہیں۔ لیکن اسلام میں اس نے مجھ سے اس کی کھل کے وضاحت کی کہ اسلام میں ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کا انحصار ہماری نیتوں پر ہے۔ نیت۔ پھر اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما اعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے یہ ہے اس کی قدر، اور یوں آپ بحیثیت مسلمان رہ سکتے ہیں۔ اور میں نے پوچھا کیسے؟ اور اس نے کہا آپ کو جاننا چاہیے اسلام کیا ہے۔ اور اس نے ایسے انداز میں بیان کیا کہ جو قابل فہم تھا۔ بعد میں نے ڈکشنری اٹھائی اور یہ لفظ پا لیا کہ اسلام میں سرنڈر، ترک کرنا، اور پھر اعتراف کرنا، اور پیروی کرنا، اور مخلص ہونا۔ جی ایک منٹ، اگر آپ مخلص ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو بھی مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ بھی مخلص ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ انہیں مجبور کریں جو مخلص نہیں ہیں، اور اسلام میں یہ ضروری ہے۔ سو اسلام کبھی بھی تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام بندوق سے بھی نہیں پھیلا، اسلام دل سے پھیلتا ہے۔ اور اس بندے نے ہماری روح کو متاثر کیا اپنے رویے کے ساتھ، اپنی شفقت کے ساتھ، اپنی سخاوت کے ساتھ، اپنی نیک نصیحت کے ساتھ جو اس نے ہم سب کو دی، لیکن بالخصوص اس اخلاق کے ساتھ جس سے وہ اپنے خدا کی بندگی کرتا ہے۔ جب وہ کھڑا ہوتا گھر کے ایک کونے میں اور ہم اسے نماز پڑھتے دیکھتے، اور وہ اوپر دیکھتا ایسے، اور آپ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے، اور آپ حیران ہوں گے وہ کس لیے رو رہا ہے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ ہمارے لیے رو رہا تھا۔ وہ اللہ کے حضور دعا کر رہا تھا، یا اللہ، یا لطیف، یا ہادی، یا ہادی، یا ہادی۔ وہ جو ہدایت دیتا ہے، ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ اچھے لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور آنسو اس کے جاری رہتے۔ واللہ، کیا آپ جانتے ہیں اس نے مجھ سے یہ الفاظ کہے؟ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارا مذہب قبول کر لوں گا بحیثیت عیسائی، اگر تمہارا مذہب میرے مذہب سے بہتر ہوا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب تو ہم نے اسے پھنسا لیا، کیونکہ عیسائیت میں جانتا ہوں کہ آپ کو نماز نہیں پڑھنی پڑتی، روزہ نہیں رکھنا پڑتا، آپ کو حج نہیں کرنا ہوتا، آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی، حتیٰ کہ آپ کو اتنا نیک بھی نہیں ہونا، آپ کو تو صرف یہ ایمان ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے گناہوں کے لیے اپنی جان دی۔ اس نے کہا نہیں،
میرا مطلب ہے کہ میں تمہارا مذہب اختیار کر لوں گا اگر تمہارا مذہب بہتر ہوا تو، لیکن آپ کو ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ میں نے کہا وہی ثبوت والی بات؟ اس نے کہا جی ہاں، کیونکہ اسلام میں کوئی بھی عمل نہیں کرتے جب تک ہمیں پتہ نہ چل جائے کہ اس کا کوئی ثبوت ہے، ہمیں اس کی وجہ کا پتہ ہو، کیونکہ یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے۔ ہم خنزیر کیوں نہیں کھاتے؟ کیوں کر خواتین کو حجاب کرنا چاہیے؟ کیوں کر مرد غیر محرم عورتوں کو چھوتے تک نہیں ہیں؟ اور کیوں کر ہمیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ ان کی وجوہات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کا ثبوت قرآن اور سنت میں ہے اور ان ذرائع پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اور پھر نہ جانے کیا ہوا، اس نے پھر وہی بات کی، قدر اللہ ماشاء اللہ۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ ٹھیک تھا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، میں تو صرف بحث کرتا تھا۔ لیکن پھر ایک رات جب میں واقعی اسلام کے متعلق سوچ رہا تھا بہت زیادہ، مجھے پتا چلا کہ کیتھولک پادری نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ کیتھولک پادری مسلمان ہو گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد محمد رسول اللہ۔ مجھے یقین نہ ہوا، میں نے اپنی بیوی کو بتانا شروع کر دیا اور پھر مجھے پتا چلا کہ وہ بھی اسلام قبول کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ مجھے بڑا صدمہ ہوا، تو میں اس سے ایک مرتبہ پھر سے بات کرنا چاہتا تھا، سو ہم چہل قدمی کرتے رہے اپنے گھر سے باہر۔ میں نے اس سے پوچھا اپنے کاروبار سے متعلق، اپنے خاندان سے متعلق اور جن جن لوگوں کو میں جانتا تھا ان سے متعلق، بائبل اور قرآن کے جہاں جہاں اجتماعات ہوتے تھے ان سے متعلق سوالات پوچھتا تھا، بہت سے سوالات، کیونکہ مجھے پتا نہ تھا کہ کیا کروں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے کہے کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے، میں چاہتا تھا کہ وہ یہ کہے کہ تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے، لیکن حکمت عملی پر غور کریں، دانائی پر غور کریں۔ اس نے کہا یہ بات آپ کے اور میرے بس میں نہیں ہے، یہ نہ تو آپ کے یا آپ کی بیوی کے یا آپ کے یا آپ کے والد یا آپ کے یا آپ کے اجلاس والے لوگوں کے بس میں نہیں ہے، یہ معاملہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، سو آپ کو اس سے بات کرنی چاہیے۔ اس آدمی پر ذرا غور کریں، وہ ایک طرف تو رو رہا ہے کہ اے اللہ انہیں ہدایت نصیب کر، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ہدایت دوں۔ اس نے اللہ کو وہ کرنے دیا جو اس کی رضا تھی، اور وہ ہمارے لیے رو رہا تھا، وہ نماز پڑھتا، اور جب وہ عبادت کر رہا تھا میں گیا اور میں سجدے میں گر گیا اور میں نے کہا اے خدا اگر تو کہیں ہے تو مجھے ہدایت بخش دے۔ اور جب میں نے اپنا سر اٹھایا مجھے معلوم ہوا، مجھے پتا چلا خدا واقعی ہے، وہ اکیلا ہے، لا شریک اللہ، کوئی شریک نہیں۔ اور مجھے پتا چلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء، ان کی پیروی کرنی ہے مجھے، ان کی پیروی کرنی ہے مجھے، اور کوئی راستہ نہیں۔ I hope, Yusuf Estes, you like the story of acceptance of Islam, a beautiful story of conversion to Islam. Allah knows best who deviates from his path, He knows best who is right. When one seeks the Lord with a pure heart, Allah Ta'ala makes the truth clear before him and guides him. Learn a lot about Yusuf Estes in this video. Everyone will pray for him and for me. Until today, I will appear in front of you with a reaction to another story of accepting Islam. I wish to God that everyone is well and healthy. Don't forget to like, comment and subscribe.